فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پھر طوق اور زنجیریں بھی کہ بھاگ نہ سکیں کہیں. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر تارکول کا لباس جو چپکنے والا مادہ ہوتا ہے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. پھر اوپر سے لحاف بھی آگ کے اور نیچے بیڈنگ بھی آگ کی. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے. اوڑھنا بچھونا آگ. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے بچھونا جہنم کا ہوگا، اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. جہنمیوں کا لیٹنا. ابو ذر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جنیدب، بے شک یہ دوزخ والوں کا لیٹنا ہے. جندب بن جنادہ ان کا نام تھا نا، تو جنیدب کہا، اے جنیدب بے شک یہ دوزخ والوں کا لیٹنا ہے. یعنی دوزخ والے سیدھے لیٹ بھی نہ سکیں گے، الٹے لیٹیں گے. عام طور پہ ہوتا ہے نا، جب تکلیف ہوتی ہے کوئی، چاہے پیٹ میں ہو، چاہے گھٹنوں میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، سر میں ہو، تو انسان الٹا لیٹ کے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، کچھ کو ان کی کمر تک اور کچھ کو ان کی گردن تک. یعنی اس حدیث میں کچھ کی گردن تک کا ذکر آتا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ. سب سے ہلکا عذاب جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. پھر آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے کچھ لوگوں کے. سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائے گا. اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا سجدے کی جگہوں پر. ایک اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض ناک کی ابری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ہوں گے، بعض دوسرے عذاب کے ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوں گے. پانی ایسا ہوگا جو اندر کو کاٹ کے گلا دے گا، سب کچھ باہر آ جائے گا. پھر اس کا جسم ٹھیک ہوگا، پھر اسی طرح ہوگا، پھر اسی طرح. آگ جب ہلکی ہونے لگے گی اور بھڑکا دی جائے گی. فَلَن نَّزِيدَهُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور وہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، پھر انتہائی زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے. فرمایا جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے، موٹے موٹے، جو اگر کسی کو ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے گا. اور جہنم میں پالان کسے خچروں جیسے بچھو ہوں گے، جو ایک بار ڈس لیں تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے. پھر یہ کہ جب جسموں کی کھال گل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی، چاہے وہ آگ سے یا بچھو کے ڈسنے سے، کسی بھی چیز سے. کچھ لوگ جہنم میں اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے خودکشی کی ہوگی. تو جس چیز سے دنیا میں خود کو مارا، جہنم میں بھی وہ سب دوبارہ وہی کرتے رہیں گے. جو اپنا گلا گھونٹ کے جان دیتا ہے، جہنم میں گلا بھی گھونٹتا رہے گا باقی عذاب کے ساتھ ساتھ. جو برچے یا تیر سے خود کو مارے تو جہنم میں بھی خود کو مارتا رہے گا. پھر زناکاروں سے بدترین بو آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بو آ رہی تھی. جیسے پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں نا، تو آپ اندر نہیں جا پاتے، تو ان کے جسموں سے ایسی گندی بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا زانی مرد اور زانی عورتیں. پھر دوسروں کو نصیحت کر کے خود بے عمل رہنے والے کا عذاب. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی. وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی پہ گردش کرتا ہے، گول گول گھومتا ہے.
جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کے جمع ہو جائیں گے, کہیں گے اے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے, تم تو ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے کہتے تھے, کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں, تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, برے کاموں سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن وہ خود کیا کرتا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر بری رسمیں ایجاد کرنے والے, جیسے عمرو ابن لحی کا عذاب کیا ہوگا, وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہوگا, کیونکہ اس نے سب سے پہلے صائبہ کی رسم نکالی, یعنی شرک ایجاد کیا یہاں پر عربوں کے اندر.